محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں عنوان قربانی لے کر۔ قربانی کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خصی جانور بھی کر سکتے اور غیر خصی جانور بھی کر سکتے۔ خصی جانور کی مثال تو یہ ہے، یہ قول ہے ابو سعید کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابو داؤد کے اندر ہے، کتاب الضحایا کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 2796 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرن فحیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا خریدا جن کے خصیے نکالے ہوئے نہیں تھے، بلکہ جس کے خصیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا دمبا خریدا، تو ویسا جانور بھی آدمی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور میں وہ جانور بھی کر سکتے ہیں جس کے خصیے نکال دیے گئے ہو، یہ عیب میں شامل نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 3122، راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڑے خریدے، موٹے تگڑے، پھر آگے کہا موجوعین، جس کے خصیے نکال دیے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے میڑے خریدے، تو خرید سکتے ہیں، اس کا بھی استعمال جائز ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح اگر قربانی کرنے کے بعد پیٹ میں بچہ نکل آئے تو وہ بھی اس جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کتاب الضحایا کتاب نمبر 16 سنن ابی داؤد کے اندر ہے، کلوہ ان شئتم، جس جانور کو ذبح کیا اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس جانور کو کھا سکتے ہو، اس کے بچے کو کھا سکتے ہو۔ قربانی اس کی ماں کی ہو گئی، ذبح کیا گیا وہی قربانی اس کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإن زکاتہ زکات امہ، کیونکہ ان کا قربانی کرنا ان کی ماں کا قربانی کرنا ہے، تو اب الگ سے اس کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے یا نہ کھانا چاہے تو نہیں کھا سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور 2 دانت والا ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کتاب الاضاحی کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 1963، لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظعن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 دانت والے جانور ذبح کرو، لیکن اگر تنگی آ جائے تو 1 سال کا بھیڑ کا بچہ بھی کر سکتے ہو۔ کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اونٹ 4 سال کا ہو جائے، 5 سال میں داخل ہو جائے، بیل گائے وغیرہ 2 سال کے ہو جائے، 3 سال میں داخل ہو جائے، بکری وغیرہ 1 سال کے ہو کر 2 سال میں داخل ہو جائے، لیکن اہم ہے کہ 2 دانت والا ہونا چاہیے۔ صرف بھیڑ کا بچہ یہ خاص ہے 6 مہینے کا بھی چل سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چھوٹے جانور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ چھوٹے جانور کو 2 دانتا سے پہلے ہی ذبح کر سکتے ہیں۔ قانون جو ہے جانور کے لیے ضروری ہے 2 دانت والا ہو۔ قربانی کے مسائل یہ میں ہے کہ قربانی کتنے دن ہے، بہت سارے اقوال پائے جاتے ہیں، 2 قول زیادہ مشہور ہے۔ ایک قول راجح ہے کہ قربانی 4 دن ہے، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 203 ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ اس سے مراد ایام تشریق ہے، اور ایام تشریق 3 دن ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، یعنی 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، اور کل ایام تشریق ذبح۔ یہ حدیث ہے بہقی کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 498 کہ ایام تشریق جو ہے 11، 12، 13 ذی الحجہ ذبح کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ ہدایہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کتاب الاضحیہ میں کہ ایام تشریق 3 دن ہے، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ۔ غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہوا کہ ایام تشریق جو ہے 11 تاریخ ہے، 12 تاریخ ہے اور 13 ذی الحجہ ہے۔ اس لیے قربانی جو ہے وہ 4 دن ہونی چاہیے، 10ویں تاریخ کو، 11ویں تاریخ کو، 12ویں تاریخ کو اور 13ویں تاریخ کو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ 3 دن ہے، 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ۔ اس میں عبداللہ بن عمر کا قول نقل کرتے ہیں جو موطا کے اندر ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ راجح قول یہ ہے جو انہوں نے تفسیر میں بیان کیا، جو تفسیر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 203 کے تحت ہے کہ 4 دن قربانی کے ہیں۔ قربانی کے مسائل میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور اگر ہمارے پاس اونٹ ہے تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اسی طرح بیل میں
7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور بہیمۃ الانام ہونا چاہیے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، بکری ہے۔ آپ ہرن کی قربانی نہیں کر سکتے، مرغی کی قربانی نہیں کر سکتے، انڈے کو قربانی کے طور پر نہیں دے سکتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الحج کتاب نمبر 15، راوی نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم لوگ اونٹ کے اندر 7 آدمی شریک ہوئے۔ پھر اسی طرح سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ اونٹ میں 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، حدیث نمبر 3131، کہ آدمی اونٹ کے اندر 10 آدمی بھی شریک ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح ایک گائے یا ایک اونٹ گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہے، گرچہ 7 آدمی سے زیادہ کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5559، کتاب الاضاحی کتاب نمبر 73، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کی طرف سے ایک گائے قربانی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 7 لوگوں سے زیادہ لوگ تھے۔ پھر اسی طرح ایک بکری بھی گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ اس میں 7 لوگ شریک نہیں ہو سکتے ہیں یا اس سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے ہیں، ایک بکری بھی گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہے۔ سنن ترمذی کتاب الاضاحی کتاب نمبر 17، حدیث نمبر 1505، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ اپنے دور میں اپنے گھر والے کی طرف سے ایک بکری قربانی کرتے تھے، دیکھو آج لوگ فخر کرنے کے لیے کتنی زیادہ قربانی کر رہے ہیں، یعنی ایک بکری بھی ہمارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی تھی۔ تو شراکت کے تعلق سے، حصے داری کے تعلق سے یہ چیزیں ہیں، ایک جانور گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہے، ایک بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، ایک بڑے جانور میں 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ یہاں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو قربانی کے حصے میں عقیقہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، عقیقہ ایک الگ چیز ہے، قربانی ایک الگ چیز ہے۔ قربانی کب کی جاتی ہے؟ بقرعید کے موقع سے۔ عقیقہ کب کیا جاتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن۔ اور عقیقہ کے اندر پورا جانور کرنا چاہیے، یعنی پورا کا پورا جانور دینا ہے۔ بقرعید کے حصے میں عقیقہ نہیں کیا جا سکتا۔ عقیقہ کا حصہ اور عقیقہ کی جو مناسبت ہے وہ بچہ پیدا ہونے کے 7ویں دن ہے۔ قربانی کے مسائل میں یہ ہے، جب جانور ہم ذبح کرنے چلیں تو اپنے چھری وغیرہ کو تیز کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1955، اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ، کہ جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو، ولیحد احدکم شفرتہ فلیرح ذبیحتہ، جب تم میں کا کوئی آدمی ذبح کرنے کے لیے اٹھے تو اسے چاہیے کہ اپنی چھری کو تیز کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ سے کہا تھا، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1967، اشحذیھا بحجر، اے عائشہ اس چھری کو پتھر پر تیز کر لو۔ اسی طرح قربانی کے مسائل میں یہ بھی ہے کہ ہم جانور کو اچھی طریقے سے لٹائیں، چھری کو تیز کر لیں۔ جانور کے کاٹنے کے لیے عورتوں سے بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ جانور کو کاٹے، اس میں حصہ بٹائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں سے کہا کرتے تھے کہ تم بھی قربانی کرنے میں شامل ہو جاؤ۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ لوگ قربانی کرتے ہیں اور جانور کو اس طریقے سے ذبح کر کر کے تڑپاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام کا یہ دیا ہوا طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہے، کیونکہ اس سے جسم کا پورا خون باہر نکل جاتا ہے۔ جو لوگ ایک ہی طریقے سے پورا جسم کو الگ کر دیتے ہیں تو خون تو اندر ہی رہ جاتا ہے، باہر خون نہیں نکلتا، تو یہ گوشت نقصان دہ ہے۔ اور خون جو ہے بیکٹیریا پیدا کرتا ہے، بیماری پیدا کرتا ہے، جراثیم پیدا کرتا ہے۔ آخر جانور تڑپتا کیوں ہے؟ جانور تڑپتا اس لیے ہے کیونکہ یہاں جب اس کا حصہ کٹ جاتا ہے تو خون اس کا باہر نکلتا ہے، تو پورا جسم اس کا سکڑتا جاتا ہے، تو سکڑنے کی وجہ سے اس کا جسم ہلتا ہے، کیونکہ خون کی نالی بہہ جاتی ہے اور خون یہاں سے نکلتا ہے تو نیچے کا خون خالی ہوتا چلا جاتا ہے، تو سکڑنے کی وجہ سے جانور تڑپتے ہیں۔ اگر اسلامی طریقے سے ذبح کیا جائے جانور تو یہ جانور کا گوشت زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ دنوں تک رکھا جا سکتا ہے۔ دعا کون سی دعا پڑھنی چاہیے ذبح کرتے وقت؟ 3 دعا ہے۔ بسم اللہ ایک دعا ہو گئی جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 985، یا بسم اللہ اللہ اکبر
अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से अल्लाह तो कबूल कर, जो सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1966। हमारे दरमियान एक दुआ और राइज है, वो क्या? जो हदीस है, जो दुआ है, वो दुआ क्या? सुनन इब्न माजा किताबुल अज़ाही किताब नंबर 26 हदीस नंबर 3121, अल्लाहुम्मा मिनका वलका बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर वो दुआ इन्नी वज्जहतु वजहियल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, उसके बाद अल्लाहुम्मा मिनका वलका बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये दुआ सही नहीं है क्योंकि इसके अंदर दो रावी ज़ईफ़ है, एक मोहम्मद बिन इसहाक, एक इस्माइल बिन अय्याश। वो क्या मोहम्मद बिन इसहाक के बारे में है, हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब तक़रीबुत तहज़ीब में कहा, तर्जुमा नंबर 5743 में क्या कहा? सदूकुन युदल्लिस वरुमिया बित्तशय्यो वल क़द्र, कि ये सच्चे हैं लेकिन तदलीस करते हैं, यानी बीच में एक रावी का नाम हज़फ करके आगे वाले रावी से बयान करते हैं, हदीस बयान करते हैं, और इनके ऊपर तशय्यो का भी इल्जाम लगाया गया है और कद्र के इनकार का भी इल्जाम लगाया गया है। दूसरे रावी हैं इस्माइल बिन अय्याश। हाफिज बिन हजर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब तक़रीबुत तहज़ीब में कहा कि ये जब अपने शहर वालों की तरफ से बयान करते हैं तो सच्चे हैं, लेकिन शहर के बाहर दूसरे की तरफ से बयान करते हैं तो उसमें उनको इख्तलात हो जाता है। कुर्बानी के मसाइल के ताल्लुक से यह भी है कि कुर्बानी का गोश्त क्या करना चाहिए? आदमी खाए, दूसरों को भी खिलाए। कुरान मजीद की आयत है सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 28, फिर इसी तरह आयत नंबर 36, खाओ गरीबों को खिलाओ। हमारे दरमियान जो ये चीज पाई जाती है कि 3 हिस्से किए जाएं, उसका कोई सबूत नहीं मिलता, बल्कि खाने और खिलाने की बात है। आदमी गैर मुस्लिम को भी कुर्बानी का गोश्त दे सकता है, जैसा कि इब्न कुदामा ने मुगनी के अंदर जिक्र किया, जिल नंबर 13 के अंदर। फिर इसी तरह कुर्बानी की जो खाल है वो हम अल्लाह के रास्ते में दे दें, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें या उसको बेचकर गरीबों में तकसीम करें। सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम किताबुल हज किताब नंबर 15 हदीस नंबर 1317। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं कुर्बानी करूं और उस कुर्बानी के गोश्त को कसाई को भी न दूं, बल्कि कुर्बानी का गोश्त गरीबों में तकसीम करूं और उसके चमड़े को भी तकसीम कर दूं और उसके जीन को भी तकसीम कर दूं। तो कुर्बानी के मसाइल से ये चंद बातें थी जो बातें बताई गई। अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान और हदीस के हिसाब से चलने की तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।